السلام علیکم پیارے عزیز طلباء، کیسے ہیں؟ خیروفیت سے ہیں؟ امید واسق ہے کہ آپ لوگ خیروفیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر 8، اشتہارات ضرورت نہیں ہے، جماعت ششم۔ تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سارا اس کو ریڈ کر لیں۔ اس کا مرکزی خیال، الفاظ، جملے اور یہ سوال اور یہ جواب، الفاظ متضاد، واحد جمع، جمع کے واحد، واحد جمع۔ تو میں آپ کو اس سبق کا خلاصہ بتا ہی دیتا ہوں، آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ دیکھ لیا سارا کچھ، اس کو دیکھ لیں۔ تو مصنف کہتا ہے کہ ایک بزرگ انسان اپنے ملازم کو سمجھا رہے تھے کہ تم بالکل ناسمجھ اور احمق ہو۔ میر صاحب کا نوکر اتنا عقل مند ہے کہ انہوں نے اسے بازار سے بجلی کا بلب لانے کو کہا تو وہ احتیاطاً مٹی کا تیل اور موم بتیاں بھی ساتھ لے آیا۔ اگر بلب فیوز ہو جائے تو لالٹین یا موم بتی سے کام چلایا جا سکتا ہے، لیکن تمہیں ٹیکسی لینے بھیجا تو تم آدھے گھنٹے بعد خالی ہاتھ آ گئے، جبکہ میر صاحب کا نوکر موٹر رکشہ ہی کم از کم ضرور لے آتا تاکہ دوبارہ نہ جانا پڑتا۔ نوکر شرمندہ ہو گیا اور آئندہ کے لیے بات سمجھ گیا۔ چند دن بعد جب مالک کو بخار ہوا تو انہوں نے ملازم کو حکیم صاحب کو لانے کے لیے بھیجا۔ جب تھوڑی دیر بعد ملازم آیا تو اپنے ساتھ حکیم صاحب کے ساتھ تین آدمی بھی لے آیا۔ مالک کے پوچھنے پر کہنے لگا، ویسے تو حکیم صاحب بہت قابل ہیں، خیر، لیکن اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو میں احتیاطاً ان سب لوگوں کو ساتھ لایا ہوں۔ ایک درزی ہے جو کفن کا کپڑا تیار کرتا ہے اور کپڑا بھی ساتھ لایا ہے، اور دوسرا غسل دینے والا غسال ہے، اور تیسرا گورگن ہے۔ اب بار بار نہیں جانا پڑے گا۔ اسی طرح ایک بزرگ مصنف کے حلقہ احباب میں بھی ہے۔ گلی میں ایک ریڑھی والا انگور اور پپیتے کی ہانک لگا رہا تھا، آواز لگا رہا تھا کہ انہوں نے لڑکے کو بھیج کر اسے بلایا اور کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ مصنف نے حیرت سے کہا، ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ تو جا ہی رہا تھا۔ وہ حضرت بولے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اسے خود منع کر دیا جائے تاکہ اسے پھل بیچنے کی امید بھی نہ رہے اور نہ یہ گمان گزرے کہ شاید اس گھر میں بہرے گونگے بستے ہیں تو جو اس کی آواز نہیں سن سکے۔ اسی طرح ایک اور مرتبہ کار میں کہیں جا رہے تھے تو کسی جگہ لکھا دیکھا کہ ربڑی، کلفی اور لسی تیار ہے، تو فوراً کار رکوائی اور دکاندار سے جا کر کہا کہ ہمارے پاس فرصت ہے اور نہ ہی یہ چیزیں ہم کھاتے ہیں، لیکن تمہاری پیشکش کا شکریہ۔ دکاندار کو نہ جانے سمجھ آیا کہ نہیں، مگر جب ان سے مصنف نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا یہ آداب ہیں کہ دوسروں کو مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ مصنف نے جب ان کی بات پر غور کیا تو اسے معلوم ہوا کہ تقریباً ہم سب ان آداب کے ناواقف لوگ ہیں۔ مثلاً اگر اخبار کے اشتہارات پر ہی توجہ کی جائے تو ہر طرح کے اشتہار نظر سے گزرتے ہیں۔ مثلاً کوئی ٹھیکے کا اشتہار ہے تو کوئی کسی پلاٹ یا مکان کی خرید و فروخت کا، اور کہیں کسی نالائق بیٹے کو جائیداد سے آگ کر دینے کی اطلاع ہے تو کہیں ضرورت رشتہ کا اشتہار نظر آتا ہے۔ اگر کہیں اداروں میں داخلے کے اشتہار ہیں تو کہیں پرانی چیزیں کم قیمت پر فروخت کرنے کی پیشکش جاری ہے۔ مصنف نے سوچا کہ ان سب ضرورت مندوں جو جواب دینے کی غرض سے اس ترکیب پر عمل کیا جائے کہ جہاں لوگ ضرورت ہے کا اشتہار چھپواتے ہیں وہاں ضرورت نہیں ہے کہ اشتہار بھی چھپوائے جائیں۔ مثلاً کرائے کے لیے خالی نہیں ہے، اس عنوان سے ایسا اشتہار ہو کہ گھر کے متعلق تمام ضروری معلومات اور پتہ وغیرہ بتا کر یہ کہا جائے کہ ہم سے رجوع نہ کریں کیونکہ یہ مکان کرائے پر نہیں دیا جائے گا۔ اگر اطلاع عام کا اشتہار دینا ہو تو یوں بھی بتایا جا سکتا ہے کہ میرا بیٹا نافرمان ہے اور نہ ہی میں نے اسے جائیداد سے آگ کیا ہے، لہٰذا میں اس کے قول و فعل کا ذمہ دار ہوں۔ تو اسی طرح ضرورت نہیں ہے کہ عنوان کے تحت ہم ان تمام گھریلو اشیاء کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی کہ یہ سارا کویسچن آپ نے اس کے کویسچن یاد کرنے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔